السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم دوم جماعت کے تاریخ کا تیسرا سبق جس کا عنوان ہے اطلاقی تاریخ کا مطالعہ کریں گے. اطلاقی تاریخ یہ شاید آپ نے پہلی بار سنے ہوں گے. اطلاقی تاریخ یعنی عوامی تاریخ زمانے ماضی کے واقعات سے متعلق علم کا حال اور مستقبل میں سماج کے لیے کس طرح استعمال ہوگا اس پر اطلاقی تاریخ پر غور کیا جاتا ہے. اطلاقی تاریخ کی اصطلاح کے لیے عوام کے لیے یا عوامی تاریخ کا متبادل رائج ہے. عوامی تاریخ یعنی موجودہ طرز زندگی سے تاریخ کو جوڑنے والا شعبہ. اطلاقی تاریخ کے مطالعے کی اہمیت. حال کے سماجی مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں اطلاقی تاریخ کے ذریعے. سماجی افادیت کا فیصلہ کرنا بہت ممکن ہو جاتا ہے. ماضی کے تجربات سے مستقبل کی جانب پیش رفت کرنا ممکن ہو جاتا ہے. اطلاقی تاریخ کے شعبے میں عوام الناس کی شرکت. سیاح عجائب خانوں قدیم مقامات کی سیر کرتے ہیں. سیاحت کی وجہ سے عوام میں تاریخ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے. مقامی قدیم مقامات کی حفاظت اور نگہداشت کے منصوبوں میں عوام شامل ہوتے ہیں. اطلاقی تاریخ اور مختلف مضامین میں تحقیق. اطلاقی تاریخ اور طریقۂ تحقیق. نمبر 1. حال میں دکھائی دینے والی انسانی زندگی کی تعمیر ماضی کے واقعات پر مبنی ہوتی ہے. یہ واقعات سیاسی، سماجی، مذہبی، فلسفہ وغیرہ مختلف شعبوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں بھی ایسے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں. ان تمام شعبوں کے ذخیرہ علم پر اس شعبے کی آئندہ پیش رفت منحصر ہوتی ہے. ہر شعبے کے ذخیرہ علم کی اپنی الگ تاریخ ہوتی ہے. تاریخ کا طریقۂ تحقیق کئی مضامین کی تحقیق میں کارآمد ثابت ہوتا ہے. مثلاً فلسفہ. مختلف نظریات کی ابتدا، فکری روایات اور ان کے پیش رفت کو سمجھنے کے لیے فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. فلسفے کو سائنس اور علوم کی تمام شاخوں کا خالق کہا جاتا ہے. کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے تمام سماجوں نے دنیا کے وجود میں آنے سے متعلق قصوں، دیوتاؤں وغیرہ کے متعلق جو تصورات، ان کی پرستش یعنی عبادت کے طریقوں کے بارے میں جو خیالات پیش کیے ہیں، ان خیالات میں ہی فلسفے کے بیج تھے. نمبر 2. سائنس. مختلف سائنسی دریافتوں اور اصولوں کی زمانی ترتیب اور اس کے پس پردہ وجوہات کے سلسلے کو تلاش کرنے نیز سمجھنے کے لیے سائنس کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. بہت ہی مشہور کہاوت ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کئی مرتبہ سائنسی دریافت انسانی ضروریات کی تکمیل اور تجسس کی آسودگی کے لیے کی گئی کوششوں سے حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے پہلے سے موجود سائنسی علم کا استعمال کیا جاتا ہے. ان دریافتوں کی پس پردہ وجوہات اور زمانہ سمجھنے کے لیے سائنس کی تاریخ کا علم بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تیسرا، ٹیکنالوجی. زراعت، صنعتی پیداوار، تعمیرات، انجینئرنگ وغیرہ شعبوں میں ہونے والی تبدیلیوں اور ان کے پیچھے جو موجود وجوہات کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. پتھر کے اوزار بنانے کے دور سے سائنسی دور تک ہونے والی تمام طرح کی جو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے لیے تاریخ کی معلومات ہونا ضروری ہے. تاریخ کی ترقی کی وجہ سے ہی سائنس کی ترقی میں پیداواری عمل میں مکانیت آتی گئی. یہ اس لیے ہوا کہ ہوا، سائنس اور ٹیکنالوجی کس طرح ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، اس بات کو جاننے کے لیے ٹیکنالوجی کی تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. چوتھا، صنعت و حرفت اور تجارت. صنعت و حرفت اور تجارت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تعلقات پیدا ہوتے ہیں. باہمی لین دین اور کاروبار کے شعبے میں ترقی ہوتی جاتی ہے. وقت کے گزرنے کے ساتھ بازار اور تجارت کی نوعیت، ان سے متعلق انسانی رشتے اور سماجی ساخت میں تبدیلی آتی گئی. ان تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے سماجی ساخت، تہذیبی تغیرات، معاشی نظام وغیرہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. پانچواں، انتظامی علوم. پیداواری ذرائع، بازار و فروخت، انسانی وسائل کے انتظامات کو سمجھنے کے لیے ماضی میں کس طرح کا نظام تھا اور اس نظام کی نگرانی کرنے والی تنظیم کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. یہ تمام باتیں ہمیں تاریخ ہی سکھاتی ہے. چھٹا، فنون. مختلف قسم کے فنون کے اظہار، ان کے فکری، جذباتی اور تہذیبی روایات کو سمجھنا ضروری ہے.
فن کے مختلف اسلوب کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ ساتواں، انسانی علوم۔ انسانی علوم کی مختلف شاخوں تاریخ، آثار قدیمہ، معاشیات، سماجیات، سیاسیات کی ابتدا اور ان کی ارتقاء کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اگلا ہے اطلاقی تاریخ اور موجودہ دور۔ تہذیبی ورثہ۔ ماضی کی مرئی اور غیر مرئی نوعیت کی باقیات حال میں موجود ہوتی ہے۔ یہ باقیات ہمارے آبا و اجداد کا تہذیبی ورثہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے۔ اس وراثت کو آئندہ نسل کے محفوظ رکھنے کے لیے خاص طور پر ضروری ہوتا ہے۔ اطلاقی تاریخ کا استعمال مرئی اور غیر مرئی نوعیت کی تہذیبی ورثے کی حفاظت و نگہداشت ہوتی ہے۔ کاروبار کے مختلف مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے تاریخ کی صحیح تفہیم ہوتی ہے، مستقبل کے لیے صحیح رخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ ثقافتی اور قدرتی ورثے کا انتظام۔ تہذیبی یا ثقافتی ورثے کے متعلق پہلے ہم دیکھیں گے۔ تہذیبی یا ثقافتی ورثے کے دو حصے پائے جاتے ہیں، ایک مرئی تہذیبی ورثہ، دوسرا غیر مرئی تہذیبی ورثہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ نوم جماعت میں پڑھ چکے ہو، مرئی یعنی وہ چیز جسے ہم دیکھ سکتے، چھو سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ دوسرا غیر مرئی، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ مرئی تہذیبی ورثے میں قدیمی مقامات، عمارات، اشیاء، خطوط، مجسمے، تصاویر وغیرہ۔ غیر مرئی زبانی روایات اور ان کی زبان، روایتی علم، جشن و تہوار کا سماجی طریقہ اور مذہبی رسمیں، فن کو پیش کرنے کا طریقہ، روایتی مہارتیں، روایتی طریقے کے حامل گروہ۔ اگلا ہے قدرتی ورثہ۔ قدرتی حیاتیاتی تنوع کا شمار قدرتی ورثے میں کیا جاتا ہے، جس میں 10 ذیل اشیاء شامل ہیں: جاندار، نباتات، ان کی بقا کے لیے ضروری ماحولی نظام، مخصوص زمینی علاقہ، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ختم ہونے کے قریب تہذیبی اور قدرتی ورثے کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی تنظیم یونیسکو نے مقامات، روایات اور قدرتی مقامات کی فہرست شائع کی ہے۔ اس فہرست میں بھارت کے کئی مندر، غار، قدیم عمارتیں، فنون اور مامن یعنی جنگلی حیوانات کی تحفظ گاہ شامل ہے۔ مہاراشٹر میں اجنتا ایلورا اور گھاراپور کے غار، ممبئی کا چھترپتی شیواجی مہاراج ریلوے ٹرمینس اور مغربی گھاٹ کے سلسلے میں ضلع ستارہ کی خاص سطح مرتفع شامل ہے۔ بھارت سرکار کا محکمہ آثار قدیمہ اور ہر ریاست کا سرکاری محکمہ آثار قدیمہ اپنے تہذیبی ورثے کی حفاظت کرتا ہے۔ انٹیک یعنی انڈین نیشنل ٹرسٹ فار آرٹ اینڈ کلچرل ہیریٹیج نامی رضاکار تنظیم سن 1984 سے یہ کام کر رہی ہے۔ اس مضمون کے ماہر شخص کا اس میں تعاون ہوتا ہے۔ سماجی خدمتگار اور عوام بھی اس میں مدد کرتے ہیں۔ کی تاریخ کے ذریعے تحفظ وراثت منصوبے سے حاصل ہونے والے فوائد: پہلا، ورثے کے مقام کی اصل شکل و صورت میں تبدیلی کیے بغیر ان کی نگہداشت کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، سماجی ساخت، چیلنجوں، لوگوں کے توقعات کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا، لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر حفاظتی تدابیر کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ چوتھا، مقامی لوگوں کو منصوبے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں، اس طرح کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں جس سے ایسے پیشوں یا کاروبار کا فروغ ہو سکے جن میں روایتی ہنر یعنی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے کا موقع مل سکے۔ متعلقہ پیشہ ورانہ شعبے یعنی اطلاقی تاریخ سے متعلقہ پیشہ ورانہ شعبے: پہلا تو عجائب خانے اور دستاویزی محافظ خانے، دوسرا تاریخی مقامات کا تحفظ اور نگہداشت، تیسرا سیاحت اور میزبانی، چوتھا تفریحی اور مواصلاتی ذرائع۔ اطلاقی تاریخ کے شعبے کے منصوبوں کی وجہ سے دستیاب پیشوں کے مواقع ہیں۔ تاریخ کے ذریعے ہر شعبے کے نظم و نسق میں مخصوص صلاحیت کے حامل افراد کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً ماہر تعمیرات، انجینئر، تاریخ داں،
ماہر آثار قدیمہ، عجائب گھر کے نگراں کار، ماہر سماجیات، ماہر مخطوطات، ماہر دستاویزات، ماہر قانون، ماہر فوٹوگرافر وغیرہ۔ یہ فہرست یہی ختم نہیں ہوتی بچوں۔ قدیم مقامات، اشیاء اور عمارات کے تاریخی پس منظر کا تمام ماہرین کو علم ہونا ضروری ہے۔ اطلاقی تاریخ کے شعبوں کے منصوبوں کی وجہ سے کئی ایک شعبوں میں روزگار کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ بچوں، اس سبق کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ اطلاقی تاریخ کے ذریعے عام انسان میں تاریخ کے لیے کیسی محبت اور رغبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اپنے تہذیبی اور قدرتی ورثے کے تحفظ اور نگہداشت کے متعلق سماج میں بیداری کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے تاریخ کے علم کا استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس مناسبت سے تجارتی صلاحیتوں اور صنعت و حرفت کے میدان میں کس طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے جیسی باتوں پر غور و فکر، جائزہ اور منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ تاریخی اور عوامی مقامات کو مزید خراب ہونے سے بچانے اور آئندہ نسلوں کے لیے بہتری کے لیے ان کی مناسب طریقے سے نگہداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں اور کا عجائب خانہ؟ دنیا کا سب سے قدیم عجائب خانہ میسوپوٹامیہ کے شہر اور میں دریافت ہوا۔ یہ دریافت انگریزی ماہر آثار قدیمہ سر لیونارڈو اولی نے کی ہے۔ میسوپوٹامیہ کی شہزادی اینی گالڈی نے اسے تعمیر کیا تھا۔ قدیم اشیاء کے ساتھ ان کی تفصیل بیان کرنے والی مٹی کی کندہ تختیاں بھی ملی ہیں، جو اس عجائب خانے کی خاص بات ہے۔ دوسرا، انڈین میوزیم، ڈینش یعنی ڈنمارک۔ ماہر نباتات نیتھانیل والک نے کولکتہ میں اس عجائب خانے کی بنیاد ڈالی۔ سن 1814 میں ایشیاٹک سوسائٹی کی جانب سے یہ میوزیم شروع کیا گیا۔ اس کے 3 اہم حصے فنون، آثار قدیمہ اور انسانی علوم ہیں۔ تیسرا، دستاویزات کا محافظ خانہ۔ پرانے کاغذات یعنی خط و کتابت، پرانی فلمیں، دستاویزات وغیرہ کو حفاظت کے ساتھ رکھنے کا مقام بھارت کا قومی محافظ خانہ نیشنل آرکیوز نئی دہلی میں ہے۔ ہر ریاست کا اپنا علیحدہ محافظ خانہ بھی ہے۔ چوتھا، نیشنل فلم آرکیوز یعنی فلموں کا قومی محافظ خانہ۔ حکومت ہند کے محکمہ اطلاعات و نشریات کے شعبہ مواصلات کی حیثیت سے 1964 میں اس ادارے کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس ادارے کا صدر دفتر پونا میں ہے۔ نایاب فلموں کو تلاش کر کے ان کی حفاظت کرنے، فلموں سے متعلق امور کا اندراج کرنے اور تحقیق کرنے اور فلم کے تہذیبی ورثے کی اشاعت کرنے کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اس کے مقصد کے تحت یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ بچوں، امید ہے آپ کو اطلاقی تاریخ کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔